بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعے کے بارے میں، جو فتح مکہ ہے، جو رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عرب کے دو قبیلوں بنی خزاع اور بنی بکر کے درمیان مدت دراز سے عداوت چلی آ رہی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنی خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی اور بنی بکر قریش کے حلیف ہو گئے۔ بنی بکر نے قریش کی امداد کے بلبوتے پر اچانک بنی خزاع پر حملہ کر دیا۔ بنی خزاع نے حرم میں پناہ لی۔ مذہبی اور ملکی قوانین کی روح سے حرم میں خون ریزی حرام تھی، مگر بنی بکر نے پرواہ نہیں کی اور نہایت بے دردی سے بنی خزاع کو موت کے گھاٹ اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعات سنے تو سخت رنج ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد روانہ کیا اور 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کر لی جائے۔ وہ شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے جوش میں آ کر تیسری شرط منظور کر لی، مگر بعد میں وہ اپنی غلطی پر بہت پچھتائے اور ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے خاطر مدینے بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں کیا۔ اس طرح مظلوم بنی خزاع کی امداد اور مشرکین کی سرکشی کا سدباب کرنے کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے پر چڑھائی یعنی حملے کی تیاریاں شروع کیں۔ حلیف قبیلوں کو قاصد بھیجے کہ وہ مسلح ہو کر آ جائیں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ رمضان 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی تیاریاں شروع کر دیں اور احتیاط کی کہ مکے والے کو پتہ نہ لگے۔ 10 رمضان المبارک کو 10,000 فوج مکے کی طرف بڑھی۔ مکے سے ایک منزل ادھر اتر کر مرو الزہران میں پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو خبر نہیں تھی۔ ابو سفیان اور قریش کے 2 سردار پتہ لگانے کو نکلے۔ کچھ دور نکلے تو دیکھا کہ ایک پہاڑ فوج پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مکے سے نکل کر پہلے ہی راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، مکے والوں کی حالت پر رحم آیا اور یہ سوچ کر کہ اگر فوج کے مکے میں داخلے سے پہلے مکے والے خود آ کر امن مانگ لیں تو ان کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ کر مکے کی راہ لی۔ ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ ابو سفیان وغیرہ مل گئے۔ ان کو بتایا کہ اسلام کا لشکر مکے کے پاس پہنچ چکا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان نے مشورہ پوچھا تو حضرت عباس، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ ابو سفیان ساتھ ہو لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ کفر کا سردار اب ہمارے قبضے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، اس سے کوئی باس پرس نہیں، یہ رحمت اور عام ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو اپنا گھر بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مسلمانوں کا لشکر جب مکے کے پاس پہنچا تو وہاں امن کی منادی ہوئی اور حرم کا گھر، جو 360 بتوں کا مسکن تھا، اس گندگی سے پاک ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ خدا کا گھر اب پھر خدا کا گھر بنا، اور توحید کی اذان مسجد کے مینار سے بلند ہوئی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ کے پتھر تھے، آج حرم کے صحن میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ اے مکے کے سردار، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے شریف بھائی اور بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں۔ ارشاد ہوا، جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی، جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے، نقاب اوڑھ کر سامنے آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عام معافی کے پیغام سے خوش ہو جاتی ہے اور چلا اٹھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے نفرت نہ تھی، مگر آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں معلوم ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک پرتاثیر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور آخر اس نے کفر کے سارے جتوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ہاں، آج کفر کے سارے فخر اور غرور، خون کے سب پرانے کینے اور جاہلیت کے سارے بدلے اور سارے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صرف دو عہدے باقی رہیں گے، خانہ کعبہ کی تولید اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ اے قریش کے لوگوں، خدا نے اب جاہلیت کے غرور اور باپ دادوں پر فخر کو مٹا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی ساری نسل برابر ہے۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ خدا فرماتا ہے، لوگوں، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور میں نے تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آج سے اللہ نے شراب کی خرید و فروخت اور سود کے کاروبار کو حرام ٹھہرایا۔ اس وقت کعبہ اور حرم کی حدود میں حبل، لات، منات وغیرہ بڑے بڑے بت کھڑے تھے۔ آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کے ایک ہاتھ کے اشارے میں وہ اب پتھر کے ڈھیر تھے اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند تھا۔ اب خانہ خدا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی جانب چلے گئے اور وہاں مردوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین سے بیعت لینے پر مامور فرمایا اور خود ان سب کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود اور لاکھوں کروڑوں سلام۔